خاموش، سادہ اور اللہ کی رضا میں ڈھلنے والی میں سیدہ۔ میری عمر 35 سال ہے اور میری 5 بیٹیاں ہیں۔ میں ٹیومر پیشنٹ ہوں۔ اس بیماری میں نے ایسے دن بھی دیکھے جو شاید لفظوں میں بیان نہ ہو سکے۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ علاج کروا سکتی، میرے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہ تھے، اوپر سے ہر وقت ذہنی اذیت، کبھی گھر کے کاموں کے لیے طعنہ، کبھی بے وجہ تضحیک۔ میں چپ چاپ روتی رہتی، اپنی صفائی کے لیے ایک لفظ بولنے کی اجازت نہ تھی، اگر بولتی تو بدتمیز اور زبان دراز کہلاتی۔ مگر گھر کے حالات میں نے کبھی میکے میں کسی کو نہ بتائے تھے۔ میری نند میری بھابھی تھی، میں اس کا بھی خیال رکھتی تھی اور شوہر کی عزت کا بھی، کہ میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن میرے شوہر کی عزت میں کمی نہ سمجھیں، کہیں میرے بیچ کی پریشانیاں پورے خاندان کو نہ توڑ دیں۔ میں بس ذکر میں جڑ گئی، اکیلی اور خاموش رہتی، اللہ سے نماز میں رو رو کر دعا کرتی۔ راتیں میری رونے میں گزرتی کہ یا اللہ اب تو ہی میری مدد فرما، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی، تو اکیلا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایک رات روتے روتے مجھے نیند آ گئی اور خواب میں نے دیکھا کہ میں اپنے قرآن پاک پر سورہ والضحیٰ پڑھ رہی ہوں۔ صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے اپنا قرآن پاک اٹھایا، اس کا ترجمہ پڑھ کر میرے آنسو بہنے لگے اور میرا دل بھر آیا اور میں بہت روئی کہ اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے خواب میں دلاسا دیا ہے۔ تب سے میرا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا اور میں اللہ کی محبت کو دل میں محسوس کرنے لگی اور تمام چیزوں پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینے لگی۔ میرا اور بھی یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ نے مجھے صبر عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پر دنیا تنگ ہو جائے، تم کڑی آزمائش میں چلے جاؤ، تو بس فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ بے شک وہی کافی ہے، وہی کارساز ہے، وہی مسبب الاسباب ہے۔ ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے شک قرآن پاک میں سچ فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔